وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر چوتھے پارے میں یہ 13واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی 4 آیتیں ہیں، آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 14 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبویہ لكل واحد منہما السدس مما ترک إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فریضة من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، پھر اگر میت کی وارث 2 یا 2 سے زیادہ عورتیں ہی ہو تو ان کے لیے ترکے میں 2/3 حصہ ہے، اور اگر وارث ایک ہی عورت ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے میں 1/6 حصہ ہے اگر اس کی اولاد ہو۔ لیکن اگر میت کی اولاد نہ ہو تو اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں گے، تو اس کی ماں کے لیے 3 حصہ ہے، پھر اگر اس کے میت کے کئی بھائی بہن ہو تو اس کی ماں کے لیے 6 حصہ ہے۔ یہ تقسیم اس کی وصیت پر عمل یا اس کے قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپوں اور تمہارے بیٹوں میں سے کون نفع کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہے۔ یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں، بے شک اللہ خوب جانتا ہے، خوب حکمت والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله واللہ علیم حلیم۔ اور تمہاری بیویوں کے ترکے میں سے تمہارا آدھا حصہ ہے اگر ان کی اولاد نہ ہو، لیکن اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکے میں تمہارا 1/4 حصہ ہے۔ یہ تقسیم ان کی وصیت پر عمل یا ان کے قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی، اور تمہارے ترکے میں تمہاری بیویوں کا 1/4 حصہ ہے اگر تمہاری اولاد نہ ہو، لیکن اگر تمہاری اولاد ہو تو تمہارے ترکے میں ان کا 8واں حصہ ہے۔ یہ تقسیم تمہاری وصیت پر عمل یا تمہارے قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی، اور اگر وہ مرد یا عورت جن کی میراث تقسیم کی جا رہی ہے کلالہ ہو اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے 6 حصہ ہے، اور اگر ایک سے زیادہ بہن بھائی ہو تو وہ سب کل ترکہ کے 1/3 حصے میں شریک ہوں گے۔ یہ تقسیم اس کی وصیت پر عمل یا اس کے قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی، بشرطی کہ وہ نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے تاکید ہے، اور اللہ خوب جاننے والا نہایت بردبار ہے۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ یتعد حدودہ یدخل نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے تجاوز کرے گا تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ ناظرین کرام، آج کے درس میں آسان درس قرآن میں چوتھے پارے کا 13واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی 4 آیتیں، آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 14 تک ہے۔ یہ آیت میراث ہے، اس لیے اس کے اندر کیا کہا گیا؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ اب غور کریں، اللہ وصیت کرے کسی چیز کی تو اس کی اہمیت کتنا زیادہ ہوگی۔ اور ایک چیز اور، مثل حظ الانثیین، ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، تو یہاں لڑکی کو اہمیت دی گئی ہے، لیکن کیا ہم اور آپ اللہ کی وصیت کو قبول کر رہے ہیں؟ اپنی لڑکیوں کو حصہ دے رہے ہیں؟ لوگ بولتے ہیں شادی میں ہم نے دے دیا بس اب اس کو میراث نہیں دیں گے، تقسیم نہیں ہونے دیتے، اور اپنی بیٹیوں کو نہیں دیتے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی بہنوں کو نہیں دیتے، اور پڑھے لکھے لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، صرف لڑکیاں ہی ہوں، 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں مال کا 2/3 ملے گا، یعنی کوئی بیٹا نہ ہو تو 2/3 حصہ ملے گا۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا کہ ماں باپ کے حصے کی 3 صورتیں بنتی ہے۔ مرنے والے کی اگر اولاد بھی ہے تو مرنے والے کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو 1 سدس ملے گا۔ پھر اسی طرح دوسری صورت یہ ہوگی مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، ایسی صورت میں
ماں کے لیے تیسرا حصہ اور باقی 2 حصے میں باپ کو بطور اسبابی ملے گا۔ پھر اسی طرح یہ بیان کیا جا رہا ہے ماں باپ کے ساتھ مرنے والے کے اگر بھائی بہن ہیں زندہ ہیں تو وہ بھائی چاہے سگے ہوں، عینی ہو یا پھر اللاتی ہو یا اخیافی ہوں، یہ باپ کی موجودگی میں یہ وارث کے حقدار نہیں ہوں گے۔ تو یہ سب باتیں بتائی گئی، اور یہ میراث کا جو مسئلہ ہے نا بہت گمبھیر ہے، اس لیے کیا کرنے کا، یہ علم سیکھنا کہا جاتا ہے، میراث کا علم سیکھنا آدھا علم ہے، تو اس کو لکھ کے لے جانا پڑے گا، بیٹھ کے سمجھنا پڑے گا، ایسے سمجھیں گے تو بہت مشکل ہے، نہیں سمجھ پائیں گے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ میاں بیوی کا بھی حق ملتا ہے، اگر بیوی مر گئی اور چھوڑ کے گئی تو شوہر کو ملے گا بھی حق، پھر اسی طرح شوہر گیا تو بیوی کو بھی ملے گا، اس کا ذکر ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود اللہ نے بیان کر دی ہے، تو ہر ایک کو حق ملنا چاہیے، اس کو پہنچانا ضروری ہے۔ جو لوگ اللہ کے حدود کو پھلانگتے ہیں اور اس کا حدود کا خیال نہیں رکھتے، یعنی میراث تقسیم نہیں کرتے اور نہیں دیتے ہیں، اللہ کی پکڑ ہوگی، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کا حق تو نے متعین کیا اس تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔